علیکم میرے پیارے طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آج جو ہمارا موضوع ہے، ہمیں ڈرامہ پڑھنا ہے۔ ہماری کتاب میں ڈرامہ ہے بور کے لڈو، لیکن اس ڈرامے کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرامہ جو ہے حصہ نثر کا اہم صنف ہے۔ تو ڈرامہ کس کو کہتے ہو، کیا چیزیں ڈرامہ میں ہونی چاہیے، کون سے ڈرامے اچھے، یا اردو کی کون سے ڈرامہ نگار جو ہے، ڈرامہ لکھنے والے مشہور ہے۔ کیونکہ میں نے کئی بار بتایا کہ اردو نثر میں جہاں ناول، افسانہ، انشاء، خاکہ نگاری، مکتوب نگاری، سفر نامہ، داستان وغیرہ ہے، تو اسی کے ساتھ یہ ڈرامہ کی صنف بھی مانی جاتی ہے۔ جیسے کہ ڈرامہ، ناول اور افسانہ انگریزی زبان کے اثر کی وجہ سے اردو میں آیا ہے۔ تو میں پڑھوں بعد میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ڈرامہ ادب کے اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اولین تعریف ہمیں یونان کے شہر آفاق فلسفی و نقاد ادب ارسطو کی بوتیکا سے حاصل ہوئی ہے، جس میں وہ ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیتا ہے۔ نقل ڈرامہ کی ہی نہیں، سارے فنون لطیفہ کی بنیادی قدر ہے۔ اس لیے اس سے متعلق طرح طرح کی بحثیں آئے دن ہوتی چلی آئی ہے۔ فنی اعتبار سے ڈرامہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب سے معصوم کرتے ہیں۔ ڈرامے کے پلاٹ کا گتھا ہوا ہونا بھی بہت ضروری ہے، یعنی اس میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک تو ہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے واقعے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ وہ اس کی کوکھ سے ابھرتا ہوا نظر آئے۔ دوسرا یہ کہ پہلے واقعے سے زیادہ متاثر بھی کرے۔ اس سلسلے کا آغاز سے درمیان تک ایک کڑی کی طرح ارتقا پانا لازمی ہے، تاکہ جب ڈرامہ درمیان تک پہنچے تو دیکھنے یا پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ ڈرامے کا مرکزی مسئلہ کیا ہے۔ نیز اس وقت تک تاثر بھی اس قدر شدید ہو چکا ہو کہ دیکھنے یا پڑھنے والے محبوط ہو جائے۔ پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار انہیں مؤثر بنانے کی طرف اتنا ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ ارسطو نے اس کے لیے یہ شرط لگائی کہ المیہ کے پلاٹ میں صرف اتنا ہی واقعات شامل کیا جائے نا چاہے جتنے کسی انسان کے ایک دن کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے حجم کو بھی اسی لیے اس نے 5 مناظر تک ہی محدود کرنے کی تلقین کی۔ کردار نگاری کے لیے ضروری کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیت کا لحاظ رکھا جائے۔ نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جائے اور نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح۔ ڈرامے کی ہیرو کا خصوصی المیہ کی ہیرو کا عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈرامے کی زبان کا پرشکوہ، مؤثر اور ایجاز و ارتکاز کی خصوصیات سے متصف ہونا بھی ضروری ہے۔ مکالمے کی کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول اور خاندانی ضرورت کے عین مطابق ہونے چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئے۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کا آغاز اودھ کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 عیسوی میں رادھا کنیا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ کچھ مدت بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھوی نے اندر سبھا کے نام سے ایک تجربہ کیا، جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ اس ڈرامے کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹرکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا تو اردو ڈرامے کے مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ طالب بنارسی، آرام اور آغا حیدر کشمیری نے انہی تھیٹرکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کی ترویج و ترقی کے کئی منازل سے ہمکنار کیا۔ 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ ایک طرف اگر محمد حسین آزاد اور ان کے بعد کے ڈرامہ نگاروں نے ادبی ڈرامے کی روایت کو پروان چڑھایا
تو دوسری طرف ریڈیو کی ایجاد نے ایک یک بابی ڈراموں کی تخلیق کی سامان پیدا کیے۔ اب ٹی وی نے ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے روح نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ ایپک تھیٹر اور لایعنی ڈرامے کے تجربوں کو ممکن بنایا۔ اور اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر، منٹو بیدی، عصمت اور علی محمد لون جیسی فنکار ابھرے تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسین حسن، فہیم شمیم حنفی اور زاہدہ زیدی جیسی ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئی آفاق سے روشناس کیا۔ میرے پیارے طلبہ، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انگریزی زبان کی اثر اردو پر پڑا تو ناول، افسانہ اور ڈرامہ وجود میں آئے۔ اس سے پہلے اردو میں ڈرامے نہیں لکھے جاتے، مگر ڈرامہ کا جو صنف ہے وہ اہم ترین صنف میں شمار ہوتی ہے، جیسے ناول اور افسانہ۔ مگر اس کی اولین ابتدائی نقوع جو ہے وہ یونان کے شہر آفاق فلاسفی ایک نقاد تھا جس کا نام تھا ارسطو، یعنی ارسٹوٹل۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا بوتیکا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ڈرامے میں کیا کیا حرکت ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس میں کہا کہ انسانی اعمال کی نقل قرار دیتا ہے، یعنی ڈرامہ تو یہ انسان کی اعمال کی نقل ہے، کیونکہ ایک اور فلاسفر کہتے ہیں کہ نقل کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ ایک قسم کا نقل ہوتا ہے عام زندگی کا، حقیقی زندگی کا۔ نقل ڈرامے کی ہی نہیں، سارے فنون لطیفہ کی بنیاد قرار دی انہوں نے، یعنی فنون لطیفہ جو میں آتے، تصویر، مصوری، گانا، سنگیت، اس میں کو وہ بھی نقل قرار دیتی۔ اسی لیے اس سے متعلق طرح طرح کی بحثیں آئے دن ہوتی چلی جائے، اس کے متعلق، ڈرامہ کے متعلق ہر نئے دن کے ساتھ وہ نئے نئے بحث ہوتے تھے۔ اس میں فنی اعتبار سے ڈرامہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس کو 3 حصوں میں، جنہیں ہم پلاٹ کہتے ہیں۔ موضوع کیا ہو، کردار نگاری، یعنی ڈرامہ میں کون مثال کے طور پر کوئی بادشاہ کا پارٹ ادا کرتا ہے، کوئی چوکیدار کا کردار نبھاتا ہے، یہ ڈرامہ پر منحصر ہے وہ کس موضوع کے تحت لکھا جائے، اور زبان و بیانی اسلوب سے معصوم کرتے ہیں۔ ڈرامہ کے پلاٹ کا گتھا ہوا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے واقعے کے ساتھ اس طرح جڑا ہو کہ اس کی کوکھ سے بتائی نظر آئے، یعنی دوسرا واقعہ جو نظر آئے وہ کسی اور موضوع کی طرف اشارہ نہ کرے، وہ اس پہلے واقعے سے ہی نکلنا چاہیے۔ اس ڈرامے میں جو تیسرا واقعہ ہو وہ دوسرے واقعے سے ہی نکلنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا سلسلے کا آغاز درمیان تک ایک کڑی کی طرح دکھانا، جس طرح ایک زنجیر کی کڑی ہوتی ہے، ایک کڑی دوسرے سے، دوسرے تیسرے سے، اسی طریقے سے ڈرامہ کا جو آغاز پھر ارتقا انجام ہونا چاہیے۔ جب ڈرامہ درمیان تک پہنچے تو دیکھنے پڑنے والے کو معلوم ہو جائے کہ ڈرامہ کا مرکزی مسئلہ کیا ہے، یعنی جب بیچ میں آدھا حصہ ختم ہونے کے بعد ڈرامے میں ہم پہنچ جائیں تو دیکھنے والے کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کا مرکزی مسئلہ کیا ہے، کیا موضوع ہے، اس ڈرامے کے ذریعے ایک ڈرامہ نگار کیا میسج دینا چاہتا ہے، یہ سمجھ آنا چاہیے۔ اس وقت کا تاثر بھی اس قدر شدید ہو چکا ہو کہ دیکھنے پڑھنے والا محبوط ہو جائے، یعنی جب آدھا حصہ ختم ہو جائے ڈرامہ کا تو دیکھنے والا بھی اتنا متاثر ہونا چاہیے کہ انجام تک، ڈرامے کے خاتمے تک وہ اس کے ساتھ جڑا رہے۔ پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ انہیں مؤثر بنانے کی طرف اتنا ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے، یعنی پلاٹ، اس میں جو پلاٹ ہو، موضوع ہو، اس میں کردار ہو، بہت سارے کردار ہوتے ہیں ڈرامے میں، جتنا کم ہو اتنا اچھا ڈرامہ بن جاتا ہے۔ ارسطو نے اس کے لیے شرط لگائی کہ علمے کی پلاٹ میں صرف اتنا ہی واقعات شامل کیا جائے جتنے انسان کی ایک دن کی زندگی، یعنی ایک دن میں جتنا انسان کردار نبھاتا ہے تو اتنا ہی پلاٹ کے اندر ہونا چاہیے، موضوعات کے اندر زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ارسطو نے کہا۔ اس کو ہجوم کو بھی اس لیے اس نے 5 مناظر تک ہی محدود کرنے کی تلقین کی، یعنی ارسطو نے تلقین کی تھی کہ 5 مناظر تک ہونا چاہیے۔ ڈرامے میں بہت ساری مناظر ہوتے، زیادہ نہیں، یعنی ارسطو کا کہنا ہے اس میں زیادہ مناظر نہیں ہونا چاہیے۔ کردار نگاری کے لیے ضروری کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے۔ جب ہم کسی کو کردار دیں گے، اس کو کریکٹر دیں گے، مثال کے طور پر اگر مغل اعظم میں اکبر بادشاہ کا پارٹ ایک 10 سالہ 20 سالہ جوان ادا کرے تو کیسا، وہ تو بے سود اور بے مزہ لگے گا۔ اسی طریقے سے شہزادہ سلیم جوان ہے
بادشاہ کا بیٹا ہے. شہزادہ سلیم کا پارٹ اگر 60 سالہ بوڑھا کرے گا تو کتنا بے مزہ ہو جاتا ہے. یعنی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر بادشاہ کا پارٹ ہم کسی جوان کو دیں گے ڈرامہ میں تو وہ مزہ نہیں رہے گا, وہ تاثیر نہیں لگے گا. جب ہم ڈرامے میں کسی کو 60 سال یا 50 سے زیادہ عمر رکھنے والے ایج کو ڈرامے میں کوئی بادشاہ کا پارٹ دیتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے نا. گویا عمر یا خاندانی خصوصیت کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے دکھائے. کوئی بچہ بزرگوں کی طرح گفتگو کرے ڈرامے میں کردار نبھائے, وہ اچھا نہیں لگتا ہے. نہ کسی بچے کو ہم کوئی ایسا پارٹ دیں گے کہ آپ بچے کا پارٹ کرو, وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. ڈرامے کے ہیرو کا خصوصاً المیہ کی ہیرو کا عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا چاہیے. اگر ڈرامہ میں کوئی ہیرو جس کی ٹریجڈی ہو جاتی ہے, المیہ ہو جاتی ہے, وہ عام کرداروں سے تھوڑا ہٹ کر ہونا چاہیے تاکہ جو دیکھنے والے ہو یا قارئین ہو, پڑھنے والے ہو ڈرامے کو, وہ متاثر ہو سکیں. ڈرامہ کا زبان پرشکو اور مؤثر ایجاز و ارتکاز کی خصوصیات سے متصف ہونا چاہیے. یعنی ڈرامے میں جو زبان استعمال کیا جائے, لینگویج استعمال کیا جائے, اس کا جو میسیج ہو وہ مؤثر ہونی چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے پر ایک اثر چھوڑے. مکالمہ کردار یعنی ڈرامے میں بات چیت کرنا, کردار مختلف کردار ہوتے ہیں ڈرامے میں. تعلیم و تربیت, کوئی ڈرامے میں اگر کسی عالم کا پارٹ کریں, ٹیچر کا پارٹ کریں, وہ خود پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ایک بالکل ان پڑھ ہو اس کو کہیں گے کہ آپ ڈرامے میں کسی ٹیچر کا پارٹ کرو تو وہ اچھا نہیں ہوگا. ماحول اور خاندانی ضرورت کے عین مطابق ہونا چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئے, تاکہ وہ ریئل لگے. دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے. ہمارے اردو میں بھی بہت ساری لینگویجوں کی طرح, انگریزی یا یونانی زبان کی طرح, فرانسی زبان کی طرح ہمارے یہاں بھی ڈراموں کا ذخیرہ موجود ہے. اس کا آغاز اودھ کے تاجدار یعنی اودھ کے جو بادشاہ تھے جس کا نام تھا واجد علی شاہ, اس نے 1826 میں رادھا کنیا کا ایک قصہ لکھا, اس سے شروع ہوا ہے ڈرامہ. تو مگر اسی کچھ سال کے بعد, سمے کے بعد, ڈرامے کی شہرت متاثر ہو کر امانت لکھی ایک رائٹر تھا, اس نے اندر سبھا سے لکھا, تجربہ کیا ڈرامہ کا. مگر جس اندر سبھا نے اردو کے ڈرامے کے جو دروازے کھول دیے, ایک نیا سلسلہ ہوا ڈرامہ کا اردو میں. اس ڈرامے کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھنے اور واپس جا کر ایسی یہ ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے تھے. یعنی برصغیر چاہے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش ہو, دور دور سے لوگ آتے تھے. لکھنؤ یعنی اتر پردیش کی کیپٹل جو ہے, وہاں اس ڈرامے کو دیکھتے تھے. پھر وہ اپنے علاقے میں جا کر ایسی ہی تجربہ کرنے لگی. ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹیکل کمپنی کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا تو اردو کے ڈرامے کے مزید ترقی کے راستے کھول گئے. یعنی جب تجارت کے غرض سے پیسے کمانے کے لیے غرض سے تھیٹیکل کمپنیاں, بہت ساری کمپنیاں وجود آ گئے جو ڈرامہ بنانے لگے, تو ان کمپنیوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ اردو کے جو ڈرامہ کا جو تھا, ڈرامہ کا سلسلہ, اس کی ترقی کے نئے دروازے کھلنے لگے, جن میں طالب بنارسی, آرام اور ہمارے آغا حشر کشمیری نے ان تھیٹیکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر ڈرامے کو ترقی کے لیے کئی منزل سے امکنار کیے. بہرحال میری طالب علم جب 20ویں صدی میں ترقی ہوئی سائنس کی وجہ سے, تو ایک طرف اگر محمد حسین آزاد اور ان کے بعد کے ڈرامہ نگار جو ہے یا اس کا پروان چڑھایا اردو ڈرامے کو, تو ریڈیو کی ایجاد نے تو ڈرامہ کو زیادہ ہی بلندی تک پہنچا دیا. پھر ٹی وی میں جو مختلف ڈرامے شروعات ہوئی, جس سے ایک نیا جہت سے آشنا کیا ڈرامہ نویسی کو. تاکہ پسند تحریک پھر آ گئی جب روس میں کارل مارکس تحریک سے وابستہ ہمارے رائٹر, تو اس کے ساتھ ایک بگ تھیٹر اور لایا نٹھے کے تجربے کو ممکن بنایا گیا. اس طرح پھر کرشن چندر, راجندر سنگھ بیدی, منٹو, عصمت چغتائی اور ہمارے کشمیر کے مشہور خاص کر ریڈیو ڈرامہ علی محمد لون جیسے فنکار ابھرے. تو دوسری طرف حبیب تنویر اردو میں ڈاکٹر محمد حسین, محمد حسن, فیمی منفی زاہدہ جیسی ماہرین نے اردو ڈرامے کو نئی آفاق سے بلندیوں تک پہنچا دیا. بہرحال اردو ڈرامے نے بہت ترقی کی. آج ریڈیو اور ٹی وی جیسے ڈرامے لکھے جاتے ہیں. میرے خیال میں میرے طالب علم آج تہی شکریہ.